آج آپ کے سامنے محرم نامحرم کا فرق اس نے مٹا دیا. آج اس نے بے حیائی کو عام کر دیا. ڈرامے آپ کے سامنے جو ہمارے ملک میں بنائے جاتے ہیں اس کے اندر تعلقات دیکھیں, اور ہمارے اکثر لوگ پوری فیملیاں بیٹھی ہوئی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی. اس کو ہٹائیں. بچوں کے ہاتھوں میں یہ جو کھلونا ہے, خوب نیٹ فلکس, پرائم, یہ کون بنا رہا ہے؟ $10 کی سبسکرپشن ہے, 6 لوگ دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں اتنا سستا ہے؟ وہ نوئر سینما جو بلیک سینما ہے, وہ آ کر آپ کے عقیدوں کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کی آئیڈیالوجی کو برباد کر رہا. دیکھنے کو فیشن ہے, دیکھنے کو دنیا ترقی کر رہی ہے. یہ ترقی نہیں ہے, یہ انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہے. خوب اس میں ہماری زندگی بہت تھوڑی سی ہے. ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے, پلک جھپکنے کے برابر ہے. معصومین سے روایت ہے, حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کتنی زندگی ہے. وہ دھوپ میں تھے کہ جب ملک الموت آئے, کہا کہ میں آیا ہوں, کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. 2500 سال ان کی زندگی کیا تھی؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام تھی. اتنی بڑی زندگی, اور ہماری زندگی ہے کیا؟ ہم اگر 60 70 80 ماشاء اللہ آپ کے بزرگوں کو طول عمر دے, سلامتی دے, ورنہ آج کل تو لائف جو ہے وہ ون ٹائم یوز ہو گئی ہے. ظاہر ہے جو قومیں کھانے بھی وہی کھانے لگیں, برگر پیزا پہ انسان جب زیادہ چلا جائے تو زندگی بھی ایسی ہے, زندگی بھی جلدی جا رہی ہے. اب لوگ 100 سال نہیں رہ رہے, اب تو بہت شارٹ ہو گیا ہے. جو شارٹ ہو گیا اس کے اندر آپ دیکھیں سوتے کتنی دیر ہیں, کام کتنی دیر کرتے ہیں, تفکر کتنی دیر کرتے ہیں. شیخ بھائی نے جو ایک جگہ تجزیہ پیش کیا کہ اگر 80 سال بھی زندگی انسان جیتا ہے, 20 سال اگر 6 گھنٹے سوتا ہے تو کیا ہے, 20 سال جو ہے وہ سو رہا ہے, 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے. 60 سال میں اگر وہ کچھ کرے بھی تو کرے. عزیزان محترم, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 سال اس کی زندگی کے بلینک ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ رات کو وضو کر کے یہ نیت کرے کہ صبح میں نے عبادت کے لیے اٹھنا ہے, تو خدا اس کے 20 سال کو عبادت میں کاؤنٹ کرے گا. تو یہ پیکج ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ 20 سال تو مفت کی عبادت ہے, خالص عبادت ہے, کوئی اس میں خیالات بھی نہیں ہے. عزیزان محترم, خوب یہ ارادہ انسان کو محکم کر سکتا ہے. وہ آج ارادہ کیا ہے ہمارا, آج ہمارا ایمبیشن کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشہد مقدس میں امام کے حرم کے پاس جو ہے وہ ان کا مرقد مبارک ہے, فرماتے ہیں کہ جب برلن گئے اور برلن میں کانفرنس تھی کہ انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے, اسی کے لیے بڑے بڑے لوگ اپنے آرٹیکل لے کر آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ انسان کی قیمت کتنی ہوتی ہے. ہر کسی نے اپنا لٹریچر پیش کیا. علامہ تقی جعفری جب گئے, مجھے بھی برلن میں یونیورسٹی میں جانے کی توفیق ہوئی تھی ایک تھیسس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, تو وہاں خود جو ہے وہ علامہ تقی جعفری کہنے لگے ایک جملہ کا, انسان کی قدر و قیمت اس کا ارادہ ہے, جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کی وہی قیمت ہے. اگر آج کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر اس کا ارادہ ایک لوہے کی گاڑی ہے تو اس کی قیمت, آج ہمارے جوان کا ارادہ ایک فون ہوتا ہے, موبائل, اس کی قیمت کیا ہے؟ وہی ہے. یہ نیچے اترے لوگوں نے تالیاں بجائیں, یہ واپس گئے, کہا یہ میرا کال نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے آخری نبی کے وصی کا کال تھا. ازانو تو خوب ظاہر ہے جب علم باب علم سے لیا جائے تو سارے علوم کو وہ سمیٹ دیتا ہے. وہ ہماری قدر و قیمت ہمارا ارادہ ہے. آج کے جوان کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ہمارا ارادہ آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے؟ ایک شہید ہوا اور اس کے جو ہے وہ گھر والوں اس کی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کو بہرحال تبریک پیش کی. کہا آپ کے بیٹے میں 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا, عبادت گزار تھا, جوان تھا, 32 سال کا شہید. دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی کلاس, اس کی وجہ سے شہادت ہوئی اس کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کا پروفیشن ایسا تھا. لیکن دوسری جو پہلی خوبی تھی یعنی اس کی عبادت کی, وہ اس کی دوسری خوبی پہ حاوی تھی. اور فرماتے ہیں کہ
آخرت میں کہ جہاں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے نور نکلے گا، اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ اپنا راستہ طے کریں گے. اللہ صلی اللہ. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ ادھر روشنیوں کا ہے یا ادھر روشنی کا ہے؟ اگر وہ ہمارا مقصد ہے تو یہ زندگی کو بھی ہم روشن کریں گے. لیکن اگر ہمارا مقصد ہی صرف دنیا ہے تو دنیا تو کھا جاتی. الرزق و رزقان طالب و مطلوب. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جو من طلبت دنیا، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے کیا کرتی ہے؟ نگل لیتی ہے. آپ کے سامنے فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کے خزانے کہاں گئے؟ نمرود، شداد کے جسے اللہ کے نبی نے آ کر ہدایت دی کہ چھوڑ دو یہ کم، خدا تمہیں بہشت دے گا، جنت دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. اس نے کہا جنت کیا ہے؟ کہ ایسے باغ ہیں، ایسے محل ہیں. کہا یہ تو میں خود بنا لوں گا. 300 سال لگے جنت بنانے میں. دمشق کے پاس کوئی جگہ کہتے ہیں کوئی تھی، وہاں اس نے بنائی. 300 سالوں میں وہ جنت بنائی. جیسی جنت کے دروازے پر دیکھا ایک جوان کو جس سے پہلے کبھی نہیں ہے، اس نے کہا مجھے اندر تو جانے دو. کہا اجازت. ایک پاؤں گھوڑے کی زین پر، ایک ہوا کے اندر خدا نے روح کو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے دھانس لیتی ہے، نگل لیتی ہے. جانے دنیا نے کچھ نہیں دینا. ہاں اگر اس دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت کے کنارے پر اپنی گاڑی کو، اپنی کشتی کو روکنا ہے تو پھر یہ دنیا بہترین زینت ہے. اگر اس دنیا کو اپنے وجود میں لے لینا ہے تو پھر ڈوب جاؤ. اس دنیا کو اسباب لیں، کیونکہ یہ دنیا ہمیں موقع دیتی ہے عبادت کا. یہ دنیا موقع دیتی ہے خلق خدا کی خدمت کا. یہ جو مال خدا نے دیا ہے اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد میں خرچ کریں گے تو یہ مال باقی رہے گا. لیکن اگر صرف اپنی ذات پہ لگے گا تو یہ مال ختم ہو جائے. یہ ماں باپ آپ کو خدا نے نعمت دی ہیں، اگر آپ ان کی قدر و قیمت کریں گے، آپ ان کی خیال کریں گے تو یہی والدین کی دعائیں آپ کو پرواز پہ لے جائیں گے. شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی کتاب مفاتیح الجناح آج پوری دنیا میں موجود ہے. آپ سوچیں کیسا اخلاص تھا شیخ عباس قمی کا. ایک کتاب جو دعاؤں اور زیارتوں کی کمپائل کی، وہ کتاب آج ہر لینگویج کے اندر، اردو، انگلش، فرینچ، جرمن، سواحلی، پتہ نہیں جہاں جہاں میں تو گیا میں نے ہر زبان میں اس کتاب کو دیکھا. آج آپ کی موبائل پہ اپلیکیشن دعاز.org، شیعہ ٹول کٹ، سب آپ کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب. خوب یہ ایسے شخص کیا کیا شیخ عباس قمی نے کہ اس مقام پہ پہنچ گئے. شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب ایک دن مجلس سن کے کہیں آئے تو وہ جو عالم دین تھا وہ نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب سے مجلس پڑھ رہا تھا. والد نے گھر پر آ کر کہا کہ کاش بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ والد صاحب وہ تو ہماری کتاب سے پڑھ رہا ہے. شیخ عباس قمی نے نہیں کہا. کہا بابا میرے حق میں دعا کریں. اخلاص، خلوص.